کو ایک تہذیب یافتہ خاندانوں میں پیدا کیا جہاں کی زبان اردو بولی جاتی تھی. اردو ادب کی جو زبان ہے یا تہذیب کی زبان یا نطق کہتے ہیں اس کو. اللہ کی نشانیوں میں سے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میری نشانی ہے. ہر زبان اللہ نے بنائی, حتیٰ کہ تیلنگی بھی اللہ نے بنائی جو ہم گزرے ہیں تکلیف سے اسے. اچھا, اس کے بنانے والا وہی ہے جو مالک ساری کائنات کا مالک ہے. زبان تہذیب کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے اور زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. وہ قومیں مر جاتی ہیں, وہ تہذیبیں مر جاتی ہیں جن سے اس کی زبان چھین لی جاتی ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کی بعض اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا میں, ہر سال 50 زبانیں اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی. میں خود اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو دیکھا تھا, ایک آخری عورت باقی تھی لیٹن امریکہ کے ملک کی جو اس زبان سے واقف تھی, اور اس کے بعد دنیا میں کوئی زبان بولنے والا باقی نہیں تھا, کوئی سمجھنے والا باقی نہیں تھا. اس کو بتایا تھا, میں خود دیکھ رہا تھا اس کو. اللہ جو ہے نا, اللہ اردو کے ساتھ جو ہم نے سب مل کے جو ناانصافی کی ہم نے کی نا, اس کا اللہ, میں چاہتا ہوں کہ یہ زبان اللہ بچائے, کیونکہ اس زبان میں روحانیت. عربی, فارسی اور اردو 3 زبانیں ایسی ہیں جس میں روحانیت بسی ہے. باقی کسی زبان میں آپ کو روحانیت نہیں ملے. ہر زبان کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے دنیا میں صرف 2 ہی طریقے, ساری دنیا کو کائنات کو لے لیں تو صرف 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کو, انفس و آفاق. انفس کہتے ہیں روحانیت کو, اور آفاق ہماری مٹیریل زندگی. ہماری ساری زندگی ہم نے آفاقی میں گزار دی, کمانا, کھانا, گھر, لتا, ہر چیز, پیسہ, بینک بیلنس, اور ہم لوگ روحانیت کو چھوڑ دی. نتیجتاً آپ کتنے ہی کامیاب اس دنیا میں رہیں, ایک تشنگی, ایک ہمیشہ ایک قسم کی خلا محسوس ہوتی ہے زندگی میں. یہ چیز مجھے پہلی دفعہ جب معلوم ہوئی, جب آج سے کچھ 25 سال پہلے, 20 سال پہلے کہاں جاوید ہم نے اپنی پہلی کلاس شروع کی اردو کی. میں نے کہا اس سلیکن ویلی میں کون آئے گا اردو سیکھنے کے لیے. جب میں دیکھا کہ ہندو, سکھ, ہر شخص بھائی سب آگے بڑھے ہوئے ہیں, تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر کے اونر, کمپنیز کے اونرس ہیں, یہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. سین مائکرو سسٹم کا جو CEO تھا وہ بیٹھا ہوا ہے کلاس میں. تو یہ لوگ جو ہے, احساس ہوا کہ یہ لوگوں میں تشنگی لا کے کامیابی رہے, روحانیت کے. دیکھیے آپ جتنی اپنے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے نا, اتنی ہی زیادہ ضرورت روح کو بھی پڑتی ہے روحانیت کے لیے. اور ہم اگر روح کو ہم پیاسی رکھیں, ہمیشہ بھوکی رکھیں, اور کتنا ہی پیٹ بھرتے رہیں نا, ہم کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. آرام تو مل جائے گا دنیا میں مگر سکون نہیں, اور فرق ہے آرام اور سکون. تو اسی وجہ سے جو ہے نا. اچھا, اور ایک چیز دیکھیے آپ, میں بتاتا ہوں. آج سے جب میں پہلی دفعہ آیا تھا 1987 میں کیلیفورنیا میں, تو اس سال سان ہوزے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی تھی. آپ 87 کا خاکہ ذہن میں رکھیے, اس زمانے میں ایپل 1 ہی کمپیوٹر تھا, ابھی میک بھی نہیں آیا تھا, اور 386 واز دا چپ, 486 ابھی نہیں آیا. اس زمانے کی بات کرو. اس زمانے میں انہوں نے کانفرنس بلائی, ساری دنیا کے جو جینیس ترین جو کمپیوٹر کے ماہر تھے ان کو یہاں جمع کر کے سان ہوزے کے ایک ہوٹل میں رکھا, اور ایک ہی سوال ان کو دیا گیا, برین اسٹارمنگ کرو اور اس کا 1 ہفتے تک آپ لوگ بحث کرو اور اس کا جواب لانا 1 ہفتے کے بعد. سوال کیا تھا کہ انویژن واٹ کمپیوٹرز کین ڈو 50 years from now. یہ تھا سوال. 1 ہفتے کے بعد جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اجتماعی طور پر یہ بات کہی, جو سان ہوزے مرکری نیوز میں کور فرنٹ پیج پہ چھپا تھا, کہ 50 سال بعد کمپیوٹر ہر وہ کام کر سکے گا جو انسان کر سکتا ہے, ماں سوائے ایک چیز کی, شاعری نہیں کر سکتے. پوئٹری اسٹل ہیومن. اور یہ جو ہے روحانیت کا اس کا تعلق ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو صحیح شاعر ہوتے ہیں نا, تو بندی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو صحیح جو شعراء کرام ہوتے ہیں ان کا واقعی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں. غالب کہتا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے,
جیسا کہ جبرائیل کی آواز ہے میرے قلم کی اور میں لکھتا جا رہا ہوں، میرے بس کی بات نہیں۔ اقبال نے بھی یہ کہا کہ اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ ہر شاعر ان کو اچھی طرح احساس ہے۔ بلکہ عربوں میں ایک مثل مشہور تھی، جب جاہلیت کے جب عرب تھے نا، عربوں کی دیکھیے، عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کے معنی کیا ہیں؟ بولنے والا، جانے والا، نطق، زبان کے ناستہ ہوں۔ اور ساری دنیا کو ڈم کہتے تھے، عجم، ڈم، they cannot talk، گونگا، اور زبان پہ اتنا ناستہ۔ اور اسلام آنے سے پہلے تک یہ زبان صرف اور صرف بولی والی زبان تھی، لکھنے والی کی نہیں تھی، لکھ نہیں سکتے کیوں؟ زبان میں پیپر بھی نہیں تھا، اور سینہ بہ سینہ شاعری منتقل ہوتی تھی۔ تو عربوں میں بہت شاعروں کی عزت تھی ان کی۔ شاعر جو ہے اگر بادشاہ تک ڈرتے تھے ان سے کہ بھائی اگر یہ کچھ لکھ دیا میرے خلاف تو قیامت مچ جائے میری۔ بلکہ کئی دفعہ ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں، میرے والد معلوم بائی دا وے عربی کے پروفیسر تھے عثمانیہ یونیورسٹی میں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی ذوق مجھے دیا ہے، اللہ ان کو جا رہے ہیں جگہ دے۔ 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے پہلے PhD تھے، اور انہوں نے تاریخ ادبیات عربی لکھی، جو ان کے انتقال کے بعد کئی برسوں تک میں خود چھپاتا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے تقریباً تاریخ مجھے یاد ہو گئی تھی، اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرنا پڑا تھا۔ تو اس تاریخ میں ایک واقعہ والد مرحوم ہمارے لکھتے ہیں کہ ایک کسی بادشاہ کو بڑا ڈر تھا کہ بھئی یہ شاعر جو ہے مجھے مروا دے گا، تو انہوں نے اس نے بلایا، دعوت دے کے اس کو زہر دے دیا۔ جب دو تین دفعہ کھانے نوالے کھانے کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ میں تو ختم ہو گیا، تو اٹھ کے جانے لگا وہ شاعر۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ کہاں چلے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ حضور آپ وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ مجھے بھجوانے کے لیے یہاں بلوایا تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا اگر وہیں جا رہے ہو تو میرے والد کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اب دیکھیے مر رہا، دیکھیے شاعر وہ مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ میں ضرور تیرے والد کو تیرا سلام پہنچا دیتا، مگر میرا گزر جہنم پہ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے آپ کو اچھا، اور ان میں ایک چیز مشہور تھی عربوں میں کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں بڑے بڑے اصل شاعر، ان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو ان کو سکھاتا ہے یہ شاعر، یہ انسانی بس کی بات نہیں، سمجھا؟ اچھا، آپ نوبل پرائز وغیرہ کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، جو بہت بڑا ریکگنیشن ہے آج کل کے زمانے میں، بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، پیس کا ایوارڈ یہ ملنا۔ دنیا کا جو آج تک تاریخ میں اس سے بڑا ایوارڈ آج تک ریکگنیشن کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو عربوں کے پاس تھا۔ اگر کسی شاعر کا کلام ٹیسٹ آف ٹائم اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتا تو یونانی مستی وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، اور اس کو لے جا کے کعبۃ اللہ میں لٹکا دیتے تھے، اس کو کہتے تھے مؤلخات۔ بعض تاریخی حساب میں 7 کے قریب تھے وہ، 7، بعض 11، بٹ 12 کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ کہ فار ایور وہ اتنا بڑا ریکگنیشن تھا۔ عمر الخیز بڑا شاعر تھا، خلصہ جو شاعرہ تھی، ایسے شعراء کے لٹکتے تھے کلام۔ تو یہ جو ہے عربوں کی جو ہے نا یہ داستان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورۃ شورا نازل ہوا قرآن میں پوئٹس کے بارے میں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چیز تھی کہ آپ کو شعر یاد نہیں رہتا تھا، ایک شعر بھی یاد نہیں رہ سکتا تھا سرکار۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے وقت آپ نے ایک شعر کسی شاعر کا پڑھا اور غلط ملت کر دیا ادھر سے ادھر، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کریکٹ کیا کہ رسول اللہ وہ تو ایسا ہے شعر، تو آپ نے فرمایا مجھے شعر کہاں یاد آتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا کہ غلط ملت قرآن سے، کیونکہ وہ لوگ الزام دیتے تھے سرکار کہ یہ شاعر ہیں قرآن شریف کو دیکھ کے، تو وہ شعر سنا نہیں سکتے تھے۔ اور آپ نے کافی بہت ہی سخت وعید احادیث آئی ہیں اشعار کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنا خود یعنی خیر پی لے اس کے بجائے شعر کو یاد کر لیں، مگر اچھے شعر کو جب آپ دیکھتے تھے تو آپ اس کی داد دیتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمائش کے ساتھ ایک صحابی کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جاہلیت کے زمانے کے مجھے اشعار سنو، جیسے اشعار سناتے گئے آپ کہتے تھے اتنی تعریف کرتے تھے اور کہتے اور سنو 100 کے قریب اشعار آپ نے سنے اس شخص سے۔ اور ایک شاعر تھا ابن سلط اس زمانے کا، ابن سلط بڑا پائے کا شاعر تھا،
تو اس کا ایک شعر سن کے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ شعر جو ہے نا مومن ہے اور اس کا دل کافر تھا. حضور نے فرمایا یہ شعر اس کا مومن. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں آخری آیتوں میں کہا کہ جو شاعر ہیں ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ پھرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں؟ اگر یہاں رک جاتا اللہ تعالیٰ تو آج ہماری محفل نہیں ہوتی اور میں کچھ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا. لیکن اللہ نے ہمارے لیے ایک احسان کیا، ایک ایکسیپشن کیا، الا الذین آمنوا، ایک ایکسیپشن بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جائز ہے. تو اس لیے مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اشعار صاف ستھرے اور بہت ہی اچھے ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اس کے لحاظ سے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے نا اس کو کسی کا حجب کی اجازت نہیں ہے. کسی کی تزئین کرنا، کسی کی تزییق کرنا الاؤ نہیں ہے اسلام میں. اچھا، خلوص دل کے ساتھ جو یعنی جو عبادات ہوتی ہیں نا، خدمت خلق روح کو تسکین پہنچاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے شاعر، اچھا شعر بھی آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے. یہ گیون ہے، خواہ آپ اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، تسکین پہنچاتا ہوا. دیکھیے اشعار سناتا ہوں میں آپ کو. آپ کے دل کو جو ہے نا ایک سکون، ایک ایسا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی ایسے بھی ہمارے اندر ایسے لوگ تھے. میر تقی میر، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم کو میں دکھا لایا. قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، یہ دل کا جو کموڈٹی تھی کوئی ویلیو نہیں تھی. سارے عالم کو میں دکھا لایا، دل مجھے اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا. ابتدائی میں مر گئے سب یار، ابتدائی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا، عشق کی کون انتہا لایا. جس پہ سب بار نے گرانی کی، جس پہ سب بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. اب تو جاتے ہیں بت گدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا نہ. دیکھیے یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایک روحانی غذا مل گئی. اب دیکھیے آپ اس کے بعد پانی بدائی نہیں لیجیے. کہتے ہیں پانی کے لیے ذرا دل کو برف کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا. مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں. راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا، راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا. زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے. ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. دیکھیے آپ فانی کا جو ہے یہ جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ زندگی ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو موت. تھوڑی دیر کے لیے ہم مرے ہوئے رہتے ہیں، تھوڑی دیر پھر زندہ ہو، پھر مرے ہوئے رہتے ہیں. تو فانی نے کتنی خوبصورتی سے اس کا اظہار کیا. دیکھیے ہر نفس، نفس کا جو لفظ ہے وہ سانس ہے اور نفس جو ہے نا وہ سول ہے. فے کے اوپر اگر زبر آ گیا تو وہ سانس ہو جاتی ہے، اور نفس جو ہے نا وہ الگ الگ معنی ہے اس کے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، یعنی جو چھوڑتے ہم سانس وہ میت نہیں ہے. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. اشعار سے یہ جو تسکین کی بات ہے، روحانی غذا بتا رہا ہوں میں آپ کو. سکندر علی ویس کی غزل کہ خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، بے مثالوں کی یاد آتی ہے. دیکھیے پوری غزل میں آپ دیکھیں گے ایک تو ردیف ہوتا ہے، خافیہ ہوتا ہے. خافیہ ایک ہی لفظ کا ہے ان کے پاس، باقی پوری ردیف ہے. ایک یا دو لفظ الفاظ ہیں. خوش جمالوں، جمالوں از دا خافیہ کی یاد آتی ہے اس ردیف جو کنٹینیوس. خوش جمالوں کی یاد آتی ہے، بے مثالوں کی یاد آتی ہے. جن کی آنکھوں میں تھا غرور غزل، جن کی آنکھوں میں تھا سرور غزل، ان غزالوں کی یاد آتی ہے، ان غزالوں کی یاد آتی ہے. ہاں
جن سے دنیا دل منور تھی، جن سے دنیا دل منور تھی، ان اجالوں کی یاد آتی ہے، ان اجالوں کی یاد آتی ہے۔ سادگی لاجواب تھی جن کی، سادگی لاجواب تھی جن کی، ان سوالوں کی یاد آتی ہے، ان سوالوں کی یاد آتی ہے۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ وجد لطف سخن مبارک ہو۔ جب اچھا شاعر ایک اچھی غزل لکھتا ہے نا، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، اور اس کا اظہار آخری مقطع میں کرتا دیکھیے آپ شاعر کہتے ہیں وجد لطف سخن مبارک ہو، وجد لطف سخن مبارک ہو، با کمالوں کی یاد آتی ہے، با کمالوں کی یاد آتی ہے، سمجھا۔ اور ایک شاعر تھے جن کی غزل سنیے آپ، یہ تھے آپ کے ہمارے خواجہ شوق۔ خواجہ شوق جو ہے نا آپ کے اسی شہر کے تھے جہاں میر تقی میر پیدا ہوئے تھے، جہاں غالب پیدا